السلام علیکم ناظرین، محافظ کے نئے پرومو نے کہانی کو ایک ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں ہر منظر کے پیچھے ایک نئی چال اور ہر کردار کے پیچھے ایک نیا راز چھپا ہوا ہے۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ پارس اور آفتاب کی منگنی ہونے جا رہی ہے، لیکن اگر پرومو کو غور سے دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ منگنی نہیں بلکہ آفتاب کے قتل کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بہزاد شاہ کی۔ اس ڈرامے میں بہزاد شاہ کو پاکستان کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون دکھایا گیا ہے۔ وہ کوئی جاگیردار یا خاندانی ارب پتی نہیں تھا، بلکہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے اپنی جوانی میں کاروبار کا آغاز کیا، اپنی ذہانت، محنت اور بہترین فیصلوں کی بدولت قدم بہ قدم ترقی کی، یہاں تک کہ وہ ملک کی سب سے بڑی کاروباری شخصیت بن گیا۔ ایسا شخص جذبات سے نہیں بلکہ دماغ سے فیصلے کرتا ہے۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی کے اغوا کے پیچھے ندیم شاہ کا ہاتھ تھا تو ہر کسی کو یہی لگا کہ وہ فوراً بدلہ لے گا، لیکن بہزاد شاہ نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جس کی سب کو توقع تھی۔ اس نے اپنے دشمن کو سامنے سے مارنے کی بجائے اس کے خلاف ایک خاموش اور نہایت خطرناک کھیل شروع کر دیا۔ پرومو میں جب وہ اپنی بیٹی کی منگنی آفتاب کے ساتھ کرنے کا اعلان کرتا ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے وہ ندیم شاہ کو معاف کر چکا ہے، لیکن حقیقت شاید اس کے بالکل الٹ ہے۔ میری نظر میں یہ معافی نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی چال ہے۔ یاد رہے کہ وہاب درانی نے ندیم شاہ کو پلاٹ اور دولت کا لالچ دے کر پارس کو اغوا کرنے کے منصوبے میں استعمال کیا تھا، لیکن ندیم شاہ نے ایک اہم حقیقت وہاب درانی سے چھپا رکھی تھی، اور وہ یہ کہ اس کا اپنا بیٹا آفتاب بھی پارس سے محبت کرتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب بہزاد شاہ نے اسی کمزوری کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر پارس اور آفتاب کی منگنی کی خبر وہاب درانی تک پہنچ گئی تو وہ یہ برداشت نہیں کرے گا۔ وہ یقیناً آفتاب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اب بہزاد شاہ جو کہ اس پلاٹ والے لالچ سے بالکل ناواقف ہے، اس نے بھی اب اسی کمزوری کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا ہے کہ آفتاب پارس سے محبت کرتا ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے ندیم شاہ سے اس کے کیے کا بدلہ لے گا۔ ندیم شاہ وہ انسان ہے جو بہزاد شاہ کے کیے گئے تمام احسانات کو بھول گیا۔ جب ندیم شاہ کچھ بھی نہیں تھا تو بہزاد شاہ نے اس کو اپنے نہ صرف ساتھ میں لایا بلکہ اس کو کاروبار کروا کے دیا، اور آج وہ جو کچھ ہے وہ اسی بہزاد شاہ کی بدولت ہے۔ وہ یہ سارا کچھ بھول گیا۔ بہزاد شاہ جانتا ہے کہ اگر پارس اور آفتاب کی منگنی کی خبر وہاب درانی تک پہنچ گئی تو وہ یہ برداشت نہیں کرے گا، اور وہ یقیناً آفتاب کو نقصان پہنچائے گا، کیونکہ اس کے نزدیک پارس پر صرف اسی کا حق ہے۔ یعنی بہزاد شاہ خود آفتاب کو قتل نہیں کرے گا بلکہ حالات ایسے پیدا کر دے گا کہ اس کا دشمن اپنے ہی بیٹے کی موت کا راستہ خود ہموار کر دے۔ اور اگر واقعی اس کی یہی حکمت عملی ہے تو ماننا پڑے گا کہ ایک کامیاب بزنس مین صرف کاروبار ہی نہیں بلکہ اپنے دشمنوں کے خلاف بھی انتہائی سوچ سمجھ کر چال چلتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں زوار اور پارس کی۔ پرومو میں زوار کا ایک ڈائلاگ سب سے زیادہ توجہ حاصل کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے، اگر میں اس دن تمہیں بچانے میں دیر کر دیتا تو پوری دنیا کو آگ لگا دیتا۔ ان الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ یہ صرف غصے کا اظہار نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زوار اب پارس کے لیے صرف ایک محافظ نہیں رہا۔ اس کے دل میں پارس کی محبت جنم لے چکی ہے، اور وہ اب اس کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری نہیں بلکہ اپنی زندگی سمجھنے لگا ہے۔ دوسری طرف پارس بھی اب زوار سے جذباتی طور پر جڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جب بہزاد شاہ اسے بیرون ملک بھیجنے کی بات کرتا ہے تو وہ فوراً کہتی ہے کہ میں زوار کو ساتھ لے کر جاؤں گی، میں اس کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ بظاہر تو وہ اپنے والد کے سامنے سیکیورٹی کا بہانہ بناتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے الفاظ اس کے دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ اب وہ خود بھی زوار کی موجودگی کی عادی ہو چکی ہے۔ دوسری طرف آفتاب کا کردار بھی دلچسپ موڑ لے رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ پارس سے محبت کرنا اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اس کے نزدیک اگر پارس سے شادی کی قیمت اس کی جان بھی ہو تو وہ یہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہی چیز آنے والی ایپیسوڈز کو مزید انٹرسٹنگ بنا رہی ہے، اور پارس کے دل میں بھی اب زوار کے لیے انتہائی سافٹ کارنر پیدا ہو چکا ہے۔ وہ اس کی شخصیت سے امپریس ہو چکی ہے اور وہ اب اس کے بغیر نہیں رہنا چاہتی۔ وہ جو شادی سے ہمیشہ دور بھاگتی تھی، شادی کے نام سے چڑ جاتی تھی، اب وہ خود یہ چاہتی ہے کہ وہ زوار کے قریب آ جائے اور زوار سے اس کو وہ محبت حاصل ہو جو اس کا حق ہے۔ اب یہاں کچھ سوالات جنم لے رہے ہیں کہ کیا بہزاد شاہ کی یہ خاموش چال کامیاب ہو پائے گی؟
کیا وہاب درانی واقعی آفتاب پر حملہ کرے گا؟ کیا ندیم شاہ اپنے ہی فیصلوں کے جال میں پھنس جائے گا؟ اور سب سے بڑھ کر کیا زوار اور پارس کی بڑھتی ہوئی محبت اس پوری کہانی کا رخ بدل دے گی؟ میرے خیال میں یہ صرف منگنی کا اعلان نہیں بلکہ ایک ایسی خطرناک شطرنج کی چال ہے جس کا اصل ہدف آفتاب ہے۔ اگر یہ اندازہ درست ثابت ہوا تو آنے والی ایک ساتھ میں محافظ کی کہانی پہلے سے کہیں زیادہ سنسنی خیز ہونے والی ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں زوار کی ذاتی زندگی کی، کیونکہ آنے والی قسطوں میں یہی ٹریک شاید سب سے اہم ثابت ہونے والا ہے۔ زوار کے سامنے اس وقت صرف پارس کی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں بلکہ اس کی اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بھی کھڑا ہے۔ زوار کے والد کافی عرصے سے یہ چاہتے ہیں کہ زوار اپنے چچا کی بیٹی ریشم سے نکاح کر لے۔ خاندان کے اندر زبانی طور پر یہ رشتہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے اور زوار کے والد بھی چاہتے ہیں کہ اب اس بات کو عملی شکل دی جائے۔ اس کی ایک بڑی وجہ بھی ہے۔ زوار کے والد کا ماننا ہے کہ اگر زوار کسی غیر لڑکی کی سیکیورٹی جیسی حساس ذمہ داری نبھانا چاہتا ہے تو اسے پہلے ایک مضبوط ازدواجی رشتے میں بن جانا چاہیے تاکہ وہ کسی جذباتی کمزوری یا محبت کا شکار نہ ہو۔ ان کے خیال میں اگر زوار ریشم سے نکاح کر لے گا تو پھر وہ صرف اپنی ذمہ داری پر توجہ دے گا، لیکن قسمت شاید کوئی اور کہانی لکھ چکی ہے۔ زوار نے اب تک اپنی محبت کا اعتراف نہیں کیا اور اس نے ابھی تک اس چیز کو ذہنی طور پر بھی نہیں سمجھا کہ وہ واقعی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، لیکن اس کے الفاظ اور اس کے رویے صاف بتا رہے ہیں کہ وہ پارس کے لیے جذبات محسوس کرنے لگا ہے جو صرف ایک محافظ کے نہیں ہوتے بلکہ محافظ سے بڑھ کر ہیں۔ وہ پارس کی حفاظت کرتے کرتے اس کے اتنا قریب آ چکا ہے کہ اب اس کے لیے کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور بھی آسان نہیں ہے۔ دوسری طرف ریشم بھی خاموش نہیں بیٹھی۔ وہ زوار کی بہن کے ساتھ مل کر مسلسل یہی منصوبہ بنا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح گھر والوں کو راضی کیا جائے اور جلد از جلد اس کا نکاح زوار سے کروا دیا جائے۔ یعنی آنے والے دنوں میں ایک طرف پارس ہوگی، دوسری طرف ریشم، اور درمیان میں زوار ایک ایسے فیصلے کے سامنے آ کھڑا ہوگا جو اس کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب زوار کے والد کو اس کے دل کی حقیقت کا پتہ چلے گا تو کیا وہ اس رشتے کو قبول کریں گے؟ میرے خیال میں ابتدا میں وہ اس کی شدید مخالفت کریں گے کیونکہ وہ اپنے بھائی سے کیا گیا وعدہ پورا کرنا چاہیں گے اور ریشم کو ہی اپنی بہو بنانا چاہیں گے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ جب وہ بہزاد شاہ سے ملیں اور ان کو یاد آئے کہ یہ ان کا وہی پرانا دوست ہے جو ان پر جان نچھاور کرتا تھا اور جس پر انہوں نے بہت زیادہ احسانات کیے ہیں، اور اب پھر سے بہزاد شاہ کو ان کی ضرورت ہے اور ان کی بیٹی کی حفاظت صرف زوار ہی کر سکتا ہے اور پارس کو جتنی محبت زوار دے سکتا ہے اتنی کوئی اور نہیں دے سکتا، تو ہو سکتا ہے ان کا فیصلہ تبدیل ہو جائے۔ دوسری طرف بہزاد شاہ کا رویہ بھی انٹرسٹنگ ہوگا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ ایک عام سیکیورٹی آفیسر سے کبھی نہیں کرے گا کیونکہ دونوں خاندانوں کے درمیان حیثیت کا بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن ایک دوسرا پہلو بھی موجود ہے۔ بہزاد شاہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ زوار نے ہر مشکل وقت میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر پارس کی حفاظت کی ہے، اور پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ زوار اس کی بیٹی کی جان اور عزت کی حفاظت کر سکتا ہے اس طرح سے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ زوار اس کے پرانے دیرینہ دوست کا بیٹا ہے جو کہ اس وقت اس کے ساتھ کھڑا تھا جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جب بہزاد خالی ہاتھ تھا تو زوار کے باپ نے اس کا ساتھ دیا اور اس کو اس مقام تک پہنچنے میں اس کی مدد کی۔ بہزاد شاہ آج بھی زوار کے والد کا احسان مند ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ یہ قرض اتار کر اس دنیا سے جائے۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہزاد شاہ کی رائے بدل جائے اور وہ دولت کی بجائے کردار اور وفاداری کو اہمیت دے اور اپنی پرانی دوستی کو اہمیت دے۔ یعنی آنے والی ایک ساتھ میں صرف آفتاب اور پارس کی منگنی یا قتل کی سازش ہی نہیں بلکہ زوار، پارس اور ریشم کے درمیان بنتا ہوا محبت کا مثلث بھی کہانی کا ایک بہت بڑا موڑ بننے والا ہے۔ آپ کے خیال میں جب پارس ملک سے باہر جائے گی تو اس ایک مہینے کے دوران کیا زوار کا باپ زوار کو مجبور کر کے اس کا نکاح ریشم سے کروا دے گا، یا پھر زوار اپنے والد کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں اسی سے شادی کروں گا جس کی محبت میرے دل میں جنم لے چکی ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔